خوش آمدید کہتے ہیں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ یہ کہانی کراچی کے ایک حقیقی اسکول پر مبنی ہے جہاں 1980 کے دہائی میں ایک حادثہ ہوا تھا۔ آج بھی پرانے لوگ اسے پیلے اسکول کی کہانیاں سناتے ہیں اور بچے رات کو اس اسکول کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، گورنمنٹ کا سرکاری پیلا اسکول۔ یہ کہانی ہمیں نازیہ کے والد نے شیئر کی ہے۔ چلیے آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ یہ کہانی 1990 کی دہائی کی ہے جب کراچی کے ایک پرانے علاقے میں ایک سرکاری اسکول تھا۔ لوگ اسے پیلا اسکول کہتے تھے کیونکہ اس کی دیواریں پیلے رنگ سے پینٹ کی ہوئی تھی، لیکن برسوں کی دھوپ اور بارش نے اس رنگ کو مدھم اور ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ اسکول کی عمارت 1960 میں بنی تھی۔ کئی دہائیوں سے یہ علاقے کے غریب بچوں کی تعلیم گاہ رہی تھی، لیکن 1985 میں کچھ ایسا ہوا جس نے اس اسکول کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کہانی کی شروعات ایک نوجوان ٹیچر نازیہ خاتون سے ہوتی ہے۔ وہ محض 24 سال کی تھیں، تازہ تعلیم مکمل کر کے اس اسکول میں پڑھانے آئی تھیں۔ بچے انہیں بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ بہت پیار سے پڑھاتی تھیں اور کبھی سخت نہیں ہوئی تھیں۔ ایک دن اسکول کے مین گیٹ سے تیسری منزل تک سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نازیہ کا پاؤں پھسل گیا اور وہ نیچے گر گئی۔ جب دوسرے اساتذہ اور بچے دوڑے تو وہ بری طرح زخمی تھی۔ انہیں فوری اسپتال لے جایا گیا لیکن راستے میں ان کی موت ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد سے اسکول میں عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں۔ شروع میں تو صرف چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہوتی تھیں۔ رات کو چوکیدار کہتے تھے کہ انہیں سیڑھیوں پر قدموں کی آواز آتی ہے، کوریڈور میں کوئی گھومتا ہوا نظر آتا ہے، یا اسکول کے باہر برگد کا جو درخت ہے اس کے اندر کوئی بیٹھا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کلاس روم سے چیخنے کی کوئی آوازیں آنے لگتی تھیں۔ پھر بچوں نے دیکھنا شروع کیا کہ پہلے 5ویں جماعت کے ایک لڑکے آصف نے کہا کہ اسے دوپہر کے وقت کوریڈور میں ایک عورت نظر آئی، پورا سفید دوپٹہ لیکن پورا کوئلے کی طرح جلا ہوا رنگ، اور آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ سب نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ شاید کوئی نئی ٹیچر ہوگی، لیکن پھر اور بچوں نے بھی دیکھنا شروع کیا۔ 4ویں جماعت کی ایک لڑکی مریم نے بتایا کہ باتھ روم جا رہی تھی جب اس کو کوریڈور کی کھڑکی سے کسی کا سایہ نظر آیا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ عورت دیوار پر چڑھی ہوئی تھی، بالکل چھپکلی کی طرح، اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ اوپر سے نیچے بچوں کو گھور رہی تھی جیسے کہ ابھی کھا جائے گی، اور زبان باہر نکال رہی تھی۔ مریم چیخ کر بھاگی۔ جب دوسرے بچے آئے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک دن 6ٹھی جماعت کے بچے کھیل کے میدان میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اسکول کی باؤنڈری کے پاس ایک بڑا برگد کا درخت تھا۔ اچانک گیند درخت کی طرف چلی گئی۔ جب ایک لڑکا کامران گیند لینے گیا تو اس نے اوپر دیکھا کہ درخت کی ایک موٹی شاخ پر ایک عورت بیٹھی تھی، سفید لباس میں، اور اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں، کوئی پتلی نہیں تھی۔ وہ صرف کامران کو گھور رہی تھی بغیر پلک جھپکائے۔ کامران اتنا خوفزدہ ہوا کہ وہیں بے ہوش ہو گیا اور کئی دن تک پھر اسکول نہیں آ پایا، اور وہ عورت اور قریب آنے لگی۔ ہفتے گزر گئے اور وہ عورت مزید جرأت مند ہوتی گئی۔ پہلے تو وہ دور سے دیکھتی تھی، پھر کوریڈور میں چلنے لگی، پھر دیواروں پر چڑھنے لگی، یا تو باؤنڈری وال پر بیٹھی کبھی کبھی کسی کو نظر آنے لگی۔ ایک دوپہر 3ویں جماعت کی کلاس میں اردو کا پیریڈ چل رہا تھا۔ سب بچے چپ چاپ لکھ رہے تھے۔ اچانک کلاس کی کھڑکی پر دوسری منزل پر وہ موجود تھی، کوئی چیز نظر آئی۔ ایک چہرہ، کالا سیاہ، آنکھوں میں لال روشنی چمکتی ہوئی، اوپر سے نیچے لٹکتی ہوئی، اور زبان پر کیڑے چلتے ہوئے، اور زبان پوری باہر نکال کر لمبی لمبی کھڑکی کے شیشے کو چاٹ رہی تھی اور بچوں کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ پوری کلاس چیخ پڑی۔ ٹیچر نے جب کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ 1992 کا وہ دن کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ 6ٹھی جماعت کے بچے میتھ کا سبق پڑھ رہے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا اور دھند کی وجہ سے باہر سب دھندلا تھا۔ استاد منیر صاحب بلیک بورڈ پر کچھ لکھ رہے تھے۔ اچانک کلاس روم کا دروازہ جو بند تھا آہستہ سے کھلا۔ سب نے سوچا شاید ہوا سے کھل گیا ہو، لیکن پھر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا، اتنا ٹھنڈا کہ بچوں کے سارے دانت بج گئے، اور پھر وہ اندر آئی۔ وہ عورت، سفید لباس، اس کا چہرہ پورا کالا اور بالوں اور کیڑوں سے بھرا ہوا۔ اپنا منہ کھولتی ہے تو دانتوں سے ایسے الجھ الجھ کے کیڑے گرتے ہیں جو کہ فرش پر پھیل رہے ہوتے ہیں، اور ہوا میں اور تیزی آ جاتی ہے اور تھوڑا سا زمین لگتا ہے جیسے زلزلے کی وجہ سے ہل رہی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ کلاس کے اندر آنے لگی اور سامنے آ گئی۔ تمام بچے خوف سے سمجھو جم گئے، کوئی ہل ہی نہیں سکا۔ منیر صاحب نے جب مڑ کر دیکھا تو ان کا چہرہ بھی سفید پڑ گیا۔
وہ عورت کلاس کے درمیان رک گئی، اس نے آہستہ سے بلیک بورڈ کی طرف دیکھا، پھر چاک اٹھایا، لیکن اس چاک کو ہاتھ سے نہیں پکڑا۔ چاک ہوا میں تیر کر اس کی طرف آیا اور پھر وہ لکھنے لگی، اردو میں بڑے بڑے حروف میں کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، یہ جگہ میری ہے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ آج تک بچوں کی یاد میں ہے۔ وہ عورت نے اچانک چہرہ گھمایا اور اس سب بچوں کو ایک ایک کر کے گھور گیا، اور اس کی خالی آنکھوں میں کوئی جان نہیں تھی، لیکن غصہ تھا، بہت غصہ۔ پھر اس نے منہ کھولا، بہت زیادہ کھولا، اتنا کہ اس کا ٹوٹا ہوا جبڑا نظر آنے لگا، اور ایک ایسی چیخ ماری کہ سارے شیشے ٹوٹ گئے۔ سب بچوں کو لگا کہ ان کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، اور منیر صاحب کپ کپاتے ہوئے آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے زمین پر اکڑو بیٹھ گئے۔ بچے اور منیر صاحب سب دروازے کی طرف بھاگے۔ جب باہر نکلے تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، اور ایک بچے کو اس نے اپنے گردن سے پکڑ کر کھانے کی کوشش کی، لیکن منیر صاحب چونکہ عربی کا علم جانتے تھے، انہوں نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع بہت تیزی سے بلند آواز سے پڑھتے رہے، تو اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ اس واقعے کے بعد بہت بچوں کے والدین نے انہیں اسکول سے داخلہ کینسل کروا دیا، اور اسکول کی حاضری کم ہوتی گئی۔ بہت سے اساتذہ نے بھی استعفیٰ دے دیا، لیکن اسکول چلتا رہا کیونکہ یہ علاقے کا واحد سرکاری اسکول تھا۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عورت وہاں موجود ہے، کبھی کوریڈور میں چلتی ہے تو کبھی باہر درخت پر بیٹھی نظر آتی ہے، کبھی کلاس روم کی کھڑکی سے بچوں کو گھورتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نازیہ خاتون کی ہی روح ہے، کیونکہ ہر سال کسی کی برسی منائی جائے یا نہ جائے، نازیہ خاتون جو کہ اس اسکول کی بہت ہی اچھی ٹیچر تھی اور اچانک سے کسی حادثے کی وجہ سے سیڑھیوں سے گر کر ان کی موت ہو گئی تھی، تو آج بھی ان کی نیاز کے طور پر یہاں پر قلاقند اور برفی بانٹی جاتی ہے۔ لیکن اب وہ بھی اپنے اسکول میں، اس اسکول میں تمام لوگ جو ہیں آج بھی اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلواتے ہوئے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اسکول آج بھی کھلا ہے، بچے آج بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس طرح کی تعداد آج موجود نہیں ہے اس پیلے اسکول میں، لیکن ہاں، وہ عورت آج بھی گھومتی پھرتی نظر آتی ہے۔